الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹے اپنی آستینوں میں. قابل صد تکریم سامعین اکرام اور مہمان عظام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فغن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا بتایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھایا، جنہیں دنیا علماء دیوبند کہتی ہے، لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے عطا سمندر میں غرق و سرگردہ پریشان ہوں کہ ایسے قلیل وقت اور ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کیسے لب کشائی کروں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے. ان کے کن کن ہوش و کونوں کے زباں پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعوں کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدان کردار کی رودات کراؤں. عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی کے زبرعت کی منظر کشی کروں یا روضہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کی دور حدیث کی جھلک دکھلاؤں. عشق نبی سے بےتاب مولانا گنگوئی کے دل کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے وقت علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سناؤں. کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کے پہاڑیوں اور پالٹا کے دکانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں ان کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے. جنہوں نے عشق نبی کے خاطر جان جا آفری کے حوالے کر دی. حق تو یہ ہے کہ اس سرزمین پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو ہمیں عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اور علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، نبی کو سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا. دوستو، مولانا قاسم نانوتوی کی ہستی سے کون ناواقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہے. جب آپ بیت اللہ حج کرنے جاتے تو مدینہ سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے. کسی نے پوچھا، حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں کو تکلیف ہوں گی، پیروں میں زخم آ جائیں گے. آپ نے فرمایا، زخموں اور پتھروں کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم پڑے ہوں گے. نانوتوی کا گستاخ جوتا میرے نبی کے قدموں پر نہ آ جائے. اللہ اکبر، میں عشق کے رسول تھا. ایک موقع پر مولانا قاسم نانوتوی کو انگریز گرفتار کرنے آئے تو آپ 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل آئے. کسی نے پوچھا، حضرت آپ 3 دن بعد نکل آئے ہو؟
آپ پر تو بھی وارنٹ باکنگ ہے، آپ کو انگریز پکڑ لے گا، پھانسی دے دے گا۔ آپ نے فرمایا میں 3 دن گرفتاری کے ڈر سے نہیں چھپاتا، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں، اس کا کوئی خطرہ نہیں، اس کا کوئی غم نہیں کہ انگریز پکڑ لے یا پھانسی دے دے، میں ہرگز بھی روپوش نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر میرا نبی گھر میں 3 دن نہ رہا ہوتا، پیغمبر کی یہ سنت نہ چھوٹ جائے۔ اللہ اللہ، کیا عشق تھا رسول کا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا پیغمبر تقلید تھا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، وہ کون سی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے نانوتوی کو حضور کا دیوانہ بنا دیا۔ وہ نانوتوی مدینہ پہ کیا عجیب شعر کہتا ہے، روزے کے باہر کھڑے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت اندر نہیں چلتے، فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا، آپ نے فرمایا میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بردیا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنا کرم کو یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اور آپ نے روزے کو خطاب کر کے کہا تھا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو چیز چاہتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔